بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، قریب آ کر کے بیٹھے. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعوں میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں کیا معمولات تھے، اس سے متعلق باتیں آئی ہیں. روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق، تلاوت قرآن سے متعلق، قرآن کے پڑھانے سے متعلق. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ پڑھی. یعنی آپ عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا. رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو بیان کیا ہے کہ بالکل تیز آندھی کی طرح چلنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں، آپ کی سخاوت کا عالم اس سے بھی زیادہ ہوا کرتا. اتنے زیادہ آپ سخی ہو جایا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے. مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خرچ کرنے کا بہت ابھارتا ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے رمضان مبارک کا، تو رمضان مبارک کے مہینے کو بھی جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام دیے. کہیں تو اس کو شہر الرحمہ کہا، کہیں تو اس کو شہر البرکہ کہا، کہیں تو اس کو شہر الخیر کہا، کہیں تو اس کو شہر الصبر کہا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام جو دیا ہے وہ ہے شہر المواسات. مواسات کا مہینہ. مواسات کا کیا مطلب ہے؟ غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ. ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان ہے، وہ انسان دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، تو انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے کام آئے. آپ دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھے، دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اور دوسروں کی مصیبت، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرے. اس کو کہتے ہیں مواسات، غمخواری، ہمدردی. تو رمضان کو کہا گیا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے.
رمضان المبارک مواسات کا مہینہ کس طرح ہے کہ دیکھو رمضان المبارک میں یہ خاص عمل ہے روزے کا. روزے کا یہ جو عمل ہے یہ عمل ہر مسلمان پر فرض ہے رمضان کے مہینے. ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب پر فرض ہے. جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، استطاعت رکھتا ہے، بہت زیادہ سخت بیمار نہیں ہے، تو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہے، فرض ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ فرض کے ترک کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے. ترک کے فرض کا گناہ ہوتا ہے، اس کو سخت گناہ. تو دیکھو ہر ایک سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے. روزہ رکھوا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو کہ تم لوگ 4-5 گھنٹے کے لیے 7-8 گھنٹے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہو تو آخر وقت میں تمہاری کیا حالت ہوتی. ذرا سوچو تو صحیح کہ کتنے انسان ایسے ہیں جو سال بھر اس کیفیت سے گزرتے ہیں. ان کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا، فقر و فاقہ ان کا معمول ہوتا ہے. کئی دن گزر جاتے ہیں ان کو کھانے پینے کو نہیں ملتا. تو اللہ روزے رکھوا کر کے امیروں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو غریبوں کی کیا کیفیت گزرتی ہو جب ان کو کھانے کو نہیں ملتا، جب ان کو پینے کو نہیں ملتا، اور کئی دن ان کے گھر فاقہ رہتا ہے، فاقوں سے گزرتے ہیں. تو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرو کہ تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، تو تم کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جب دوسرا کوئی بھوکا ہو، دوسرا کوئی پیاسا ہو، تو اس کی بھی تو تکلیف کا تمہیں احساس ہونا چاہیے. جب تم میں گزر رہی ہے، جب تم میں بیت رہی ہے، تو اس کو یاد رکھو کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اور جب کسی بھوکے کو دیکھو، جب کسی پیاسے کو دیکھو، تو اپنی اس روزے کو یاد کرو. تو یہ روزہ مواسات کا درس دیتا ہے، غمخواری کا درس دیتا ہے، دوسروں کے بھوک پیاس کا احساس دلاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ پاک کی ایک عادت ہے، عادت اللہ ہے. اللہ پاک سب کو ایک جیسا نہیں بنا دیا. کسی کو اللہ پاک نے افضل بنا دیا، کسی کو مقصور بنا دیا، کسی کو طاقتور بنا دیا، کسی کو کمزور بنا دیا. کائنات کے مالک، کائنات کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے تو سب کو پیدا کیا ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے خالق ہیں، سب مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسانوں میں مردوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو اب ان انسانوں میں یہ جو فرق رکھا ہے اللہ نے کہ بعضوں کو مالدار بنا دیا، بعضوں کو غریب بنا دیا، تو یہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کے دہانے کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ پاک جب انسانوں کو اس دنیا میں بھیج رہے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام مساوی طور پہ کرتے، سب کو ایک جیسا دیتے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دیتے. یہ اللہ کے بس میں تھا، اللہ کی قدرت میں تھا. اللہ اگر ایسا کرنا چاہتے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اللہ پہ کسی کی زور زبردستی نہیں چلتی. بہت آسانی سے اللہ پاک اگر ایسا کرنا چاہتے کر دیتے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں تم کو آزمایا جاتا ہے. کسی کو دے کر کے آزمایا جائے گا، کسی کو نہ دے کر کے آزمایا جائے گا. کسی کو نادار بنایا، محتاج بنایا، فقیر بنایا، مسکین بنایا، اسی میں اس کا امتحان ہے. کسی کو اللہ نے مالدار بنا دیا، کسی کو اللہ نے کچھ دے دیا، مال و دولت، عہدے، منصب، عزت، وجاہت، یہ سب چیزیں دے کر کے آزمایا. اور اللہ پاک چاہتے کیا ہیں
کہ جن کو دیا گیا ہے تو وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ کی کنبہ ہے۔ اب جن کو اللہ نے نہیں دیا تو وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، لیکن اللہ کا اس کے بندوں کو حکم کیا ہے؟ اس کے بندوں کو حکم یہ ہے کہ دیکھو وہ دوسروں کا خیال رکھے، جس کو دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ وہ ناداروں کا خیال رکھے، محتاجوں کا، کمزوروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، فقراء کا لحاظ رکھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ چاہتے ہی ہیں کہ اس طرح سے دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اللہ پاک نے احکام اس طرح کے دیے کہ مالداروں کو یہ چاہیے کہ وہ غرباء کا خیال رکھے، اور اللہ پاک نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا تو ان کے مالوں میں ناداروں کا حق ہے، لازمی حق ہے۔ اگر وہ ناداروں کا خیال نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقہ کے واجبات کے ذریعے سے دوسروں کا خیال نہیں کرتے، دوسروں کے کام نہیں آتے تو وہ مجرم ہیں۔ یہ کہا۔ اور یہ دیکھیے کہ انسان کی جو اصل وجہ فضیلت ہے نا، ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑی شخصیت ہندوستان کے اندر گزری ہے اور ایک ان سے واقف بھی ہیں، تو ان کے سامنے تذکرہ چل رہا تھا کہ انسان کی وجہ فضیلت کیا ہے، کہ انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے، تو یہ افضل ہونے کے اندر سب سے بنیادی وجہ کیا ہے، وجہ فضیلت کیا ہے؟ تو مختلف طرح کی باتیں آ رہی تھیں اور آخر میں آ کر کے بات ہوگی کہ علم یہ وجہ فضیلت ہے، کہ انسانوں کو جو علم دیا جاتا ہے ویسا علم کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں، اسی لیے کیا ہے کہ یہ افضل ہے۔ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ ایک معروف تصور بھی ہے، علمی حلقوں میں یہ بات ہوتی بھی ہے کہ علم وجہ فضیلت ہے، لیکن مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے، 30-35 سال سے وہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان کی وجہ فضیلت یہ علم نہیں ہے، انسان کی وجہ فضیلت یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہے، کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ جو مادہ رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو جب دیکھتا ہے تکلیف میں، مصیبت میں، تو اڑتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ جو مادہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، تو یہی مادہ انسان کی وجہ فضیلت ہے کہ دیگر تمام انسانوں میں، دیگر تمام مخلوقات میں اگر انسان اشرف المخلوق ہے، انسان کو فضیلت حاصل ہے، تو اس فضیلت کی سب سے بڑی وجہ اس کا یہ جذبہ انصار ہے، اس کے اندر موجود یہ ہمدردی کا جذبہ ہے جو دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا۔ 4 جانور موجود ہوں، سامنے اگر ان کی ضرورت کی چیز پھینک دی جائے، ڈال دی جائے، تو یہ جانور آپس میں لڑیں گے اپنی ضرورت کو، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ ان کے اندر انصار کا جذبہ نہیں ہے کہ میں بھوکا پیاسا رہ جاؤں، سامنے والے کی بھوک پیاس مٹا دو۔ یہ جذبہ جانوروں میں نہیں پایا جاتا، یہ جذبہ اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اور رمضان اسی کی تعلیم بھی دیتا، اور روایتیں تو بکثرت ہیں، بکثرت روایتوں میں ابھارا گیا ہے۔ ایک روایت میں مضمون ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، تو اس میں مضمون ہے کہ ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہتا ہے اے رب العالمین، آپ تو جہانوں کے پالنہار ہیں، جہانوں کے رب ہیں، آپ کی عیادت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی عیادت کرنے کا کیا مطلب؟ کیا آپ کی میں عیادت کروں اور آپ بیمار ہو جائیں؟ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھ فلانا بندہ بیمار تھا جس کو تو جانتا تھا اور جس کی تو عیادت کر سکتا تھا، اور اس کی بیماری میں تو اس کے کام آ سکتا تھا، لیکن تو اس کے کام نہیں آیا۔ اگر تو اس کے کام آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ گویا تیرا یہ عمل ایسے ہوتا جیسے کہ تو نے میری عیادت، میں بیمار تھا، میری عیادت،
اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ، آپ تو جہانوں کے مالک ہے، رب ہے، آپ کو کیسے بھوک لگتی ہے؟ پر آپ کو میں ایک بندہ رب العالمین کو کیسے کھلا سکتا ہے؟ تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ ابن آدم، دیکھ تیرا فلانا دوست یا فلانا بندہ کیا تھا کہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تو چاہتا تو اس کو کھلا سکتا تھا، تو نے نہیں کھلایا. اگر کھلاتا تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تو نے مجھے کھلایا. ہاں، اور اسی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ابن آدم، میں پیاسا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے پلایا نہیں. تو بندہ کہے گا کہ رب العالمین، آپ تو جہانوں کے پالن ہار ہیں، میری کیا مجال، میری کیا اوقات کہ میں آپ کو پلا سکوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پانی کی؟ آپ نے تو مجھے پیدا کیا ہے، میں تو ٹھہرا بندہ غلام، میں کیسے آپ کو پلا پاتا؟ تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھ، ایک بندہ تھا جس کو گویا پانی کی ضرورت تھی، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو ایسی ہوتا جیسے کہ تو نے مجھے پلایا. اس طرح کے بکثرت مضامین قرآن میں بھی ملیں گے. اور کلام پاک میں تو جہنم میں جانے کی وجہ یہی بیان کی کہ تم لوگ جہنم میں گئے ہو تو کیا کہیں گے کہ ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اور روایتوں میں کتنی جگہ ہے کہ ایت الذی یکذب بالدین، یہ جو پوری سورت ہے اس میں یہی مضمون ہے. تو یہ والی بات. اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایثار کی ہدایت دی، اور اس ایثار کے جذبے کو دنیا نے دیکھا بھی کہ کیسا ایثار لوگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے پایا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے جو بھوکے تھے، جن کو ضرورت تھی کھانے کی، تو فوراً ان کی ضرورت پوری کرنی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے 9 گھرانوں سے معلوم کروایا کہ کسی گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے. تو ہر جگہ سے اطلاع آئی کہ کسی کے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے. اب وہاں محتاج شخص، ضرورت مند بھوکا شخص اللہ کا مہمان بن کر کے، اللہ کے نبی کا مہمان بن کر کے مسجد نبوی میں موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے بھائی جو ان کی ضیافت کرے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ان کی ضیافت کروں. تو 2-3 مرتبہ اسی طرح کی بات آئی، اور 3 مرتبہ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر کے ان کی ضرورت پوری کرو، ان کو کھلاؤ. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کو لے کر کے اپنے گھر گئے، اور گھر جا کر کے معلوم کیا تو بیوی نے کہا کہ دیکھو میرے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، تھوڑا سا کھانا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے. تو وہ کیا ہوگا، ہمارے بچوں کو کافی ہو جائے گا، بچے بھوکے سوئے یہ اچھا نہیں، تو اتنا ہی ہے کہ وہ بچے کھا سکتے ہیں، بچے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کے لیے تو آج نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں، میں تو مسجد نبوی سے اللہ کے نبی کا مہمان لے کر کے گھر آیا، یہ میرا نبی کا مہمان ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ اس مہمان کو کھلائیں گے، کھانا اتنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے. لیکن کیسے کھلائیں گے کہ مہمان کے ساتھ تو خود بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور مہمان کے سامنے اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ جو ہے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں اور یہ اپنا پیٹ کاٹ کے مجھ کو کھلا رہے ہیں، تو مہمان کبھی نہیں کھائے گا. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو ایسا کرنا کہ تم اپنا چراغ صحیح کرنے کے نام پہ، اس زمانے میں کوئی چراغ چلا کرتے تھے، تو ایسا کرنا کہ کچھ اس میں خرابی آ گئی ہے تو صحیح کرنے کے نام پہ اس کو بجھا جائے، تو اندھیرا ہو جائے گا. تو اندھیرے میں سامنے بیٹھوں گا، منہ سے آوازیں نکالوں گا ایسی جیسے کہ میں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ میں کھا رہا ہوں. اور ہم اپنے مہمان کو جو اللہ کے نبی کا مہمان ہے دراصل اس کو ہم کیا کریں گے کہ یہ کھانا کھلائیں. اسی طرح کیا اور اس طرح کھانا کھلایا. اگلے دن جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی اور پورے صحابہ کرام کے سامنے ان کے اس جذبہ ایثار کو پیش کیا اور کہا کہ ابو طلحہ تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کلام پاک میں آیتیں اتریں وَيُقْسِمُونَ بِهِمْ عَلَىٰ خَصَاصَةٍ کہ دیکھو خود اپنا پیٹ کاٹ کر کے اپنی ضرورت کو گویا مار کر کے یہ دوسروں کی ضرورت پوری
پوری کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ لوگ ایسے ہیں. کتنے واقعات ہیں, اب تو موقع بھی نہیں کہ جنگوں کے موقع پہ, جنگ یرموک کے موقع پہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بالکل جاکوری کے عالم میں پہنچ گئے تو ان کے پاس پانی لے جایا گیا, پانی کی ضرورت تھی. دیکھا کہ دوسرے صحابی حضرت حارث تو وہ پانی طلب کر رہے ہیں, پانی مانگ رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو پہلے ان کو پلاؤ. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بندہ ہے وہ بندے کو بھی پانی کی ضرورت ہے, وہی پانی مانگ رہا ہے, پہلے اس کو پلاؤ. تو وہ وہاں سے لے کے ادھر گئے اور جب اس کے پاس گئے اس کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. وہاں سے پلٹ کے اس کے پاس آئے, یہ بھی شہید ہو گیا. پلٹ کے پہلے حضرت سہیل کے پاس آئے, پہلے جن کے پاس گئے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا, یہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ ایثار تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی آیتیں پڑھ کر کے اور اپنی روایتیں سنا کر کے ان کے رب و رشے میں پرورش کیا تھا. بتایا تھا کہ دیکھو اللہ کو دینے کا, اب اللہ کو دینے کے لیے روایتوں میں تین طرح کی باتیں. دیکھو انسان, یہ جو انسان ہے نا, اس انسان کو سب سے بڑا ایک دھوکہ لگتا ہے. کیا دھوکہ لگتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مال مجھے مل رہا ہے نا وہ مال میرا ہے, میری صلاحیتوں, میری ذہانت, میری محنت, میرا خون پسینے کی کمائی ہے, اس پہ کسی اور کا حق نہیں. وہ اگر خرچ ہوگا تو میری مرضی سے, میں جہاں چاہوں گا وہاں خرچ کروں گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس مال کا مالک میں ہوں. لیکن کلام پاک کی کتنی آیتیں, کتنی روایتیں جو کھل کر کے یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو اصل مالک اللہ ہے. اللہ پاک نے امتحان کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ پاک نے کسی کو اس کا مالک بنا دیا. عارضی ملکیت ہے لیکن حقیقی مالک اللہ ہے. اور اللہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو کل من علیہا فان, ہر ایک کیا ہوگا, مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہے گی تو پروردگار عالی کی ذات باقی رہے گی. اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ لوٹ کر کے دوبارہ اللہ کی ملکیت میں آئے گا. یہ کسی کا نہیں ہے. اب کوئی مالدار سے مالدار کا اگر مرتا ہو تو قبر کے گڑھے میں جب پہنچتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اسی زمین میں چھوڑ کر کے جاتا ہے. تو روایتوں میں جگہ جگہ بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ جو مال ہے نا, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ایحسب ان مالہ اخلدا, کہ تمہارا مال ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور جہاں چاہو گے تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے؟ نہیں, جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو وہ تنہا ہو کر کے آؤ گے, تمہارا سب کچھ ہم لے لیں گے جو ہم نے تم کو عارضی طور پر دیا ہے, عارضی طور پر دیا تھا. اور اللہ پاک یہ کہتے ہیں مالک ہم ہیں, ہم نے تم کو دیا اور امتحان کے لیے اس دھرتی پر ایک مختصر وقت کے لیے, ایک تھوڑی سی مدت کے لیے 50 سال, 60 سال, 70 سال کی تمہاری زندگی ہے. اس زندگی کے اندر تمہیں نفع اٹھانے کے لیے متاع بنا کر کے یہ مال تم کو دیا ہے. کتنی جگہ پر کہا کہ یہ لحم ولعن, یہ ایک متاع ہے. متاع کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے جس میں متاع کا مفہوم بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے. ہم لوگ جھوٹے برتن صاف کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو بازار سے ملتا ہے گھستے ہیں جس سے اسکرب, تو وہ اسکرب, تو وہ جو گھستے ہیں تو گھسنے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جو جھوٹے برتن ہوتے ہیں ان میں کا جو سالن, جو چکنائی اکنائی ہے, وہ چکنائی اکنائی اس کو لگ جاتی ہے, اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. جب کھستے ہیں تو اس سے پورا اثر نکل کے صاف ہوتا ہے. ایک عورت کیا کر رہی تھی, مانگ رہی تھی اپنے برتن, تو مانجنے کے بعد وہ جو جس سے وہ مانگ رہی تھی اسکرب, تو اس کو کیا کیا, اس نے نکال کر کے بازو رکھا. ایک کتا آیا, کتے کی نظر اس اسکرب پر گئی, اس کو عربی میں متاع کہا. تو اس خاتون نے یہ کہا کہ کتا آیا, متاع لیا اور پہاڑوں میں چلا گیا, متاع اٹھا کر کے پہاڑوں میں چلا گیا. تو بتایا کہ دیکھو یہ متاع ہے. متاع کیا کہ کتے کو دھوکہ لگا. کا دھوکہ لگا, اس کے اوپر تو خالی کیا ہے کہ وہ جو چکنائی اکنائی ہے وہ تو کچرا ہے, کچھ ہے ہی نہیں. آخرت کی ابدی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا میں جس کسی کو جو کچھ ملا وہ بس یہ ہے, یہ جو ایک ہانڈی کو صاف کرنے کے بعد جو لگا ہوا ہے اس کی یہ حیثیت ہے. اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے دنیا کا مال. تو جس کو اللہ پاک نے کہا لحم ولعن, یہ متاع ہے, متاع.
تو اس متاع کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا اپنا ہے، تمہارا اپنا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ دیکھو مالک تو ہم ہیں، لیکن ہم نے تم کو دیا تو عارضی طور پہ ہم تم کو مالک سمجھ کے پھر بھی کہتے ہیں کہ منظر الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دے۔ اللہ کو قرض حسن دینے کا کیا مطلب؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں۔ قرض حسن کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال، جو مال میں نے تم کو دیا، تھوڑی بہت تم نے محنت کی، تمہاری صلاحیتیں لگی، لیکن تمہارے اندر یہ صلاحیت، یہ ذہانت رکھی کس نے ہے؟ تو اس کی وجہ سے جو تم نے حاصل کیا، تو اس حاصل کیے ہوئے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ضرورت مندوں کو دیکھو، محتاجوں کو دیکھو، غربا کو دیکھو، فقراء کو دیکھو، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھو اور اپنا مال پیش کرو۔ اور اپنا مال پیش کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ محتاج، ضرورت مند، فقیر، یہ ہمدردی کا جو جذبہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ضرورت مند دیکھے، اپنے پاس ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ اٹھا کر کے دے دے۔ اور ایثار تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو مار کر کے دوسرے کی ضرورت پورا کرے، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے پاس جو ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے اسی سے کیا کر لے، وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ تو یہ مطالبہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا خیال، اور دوسری چیز دیکھو کہ اللہ پاک نے کہا کہ تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ دین جو اللہ کے نبی کی شکل میں اور اللہ کے نبی کے توسط سے سارے انسانوں کو ملا ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت۔ اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ قیامت تک اس دین کو غارت کرنے کے لیے، تباہ اور مٹانے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی محتلال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو اسباب کے درجے میں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی تمہارا ہے۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، جہاں سے دین زندہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ دیکھو اے لوگوں، اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے مالی مدد فراہم کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے انہوں نے 100 اونٹ پیش کیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا، 200 اونٹ پیش کیے، دوبارہ اعلان کیا، 300 اونٹ پیش کیے، دوبارہ اعلان کیا، 1000 اونٹ پیش کیے، اور پھر 1000 دینار۔ اللہ یہ 1000 یا 4000 مجھے ذہن میں نہیں ہے، تو اتنا زیادہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی بالکل کھلکھلا اٹھے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، آج کے بعد تو کوئی نیک عمل کرے یا نہ کرے، تیری آخرت کی نجات کے لیے بس تیرا یہ عمل آج کا کافی ہے کہ تو نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جب اللہ اور اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو تو نے اپنا یہ جو مال اللہ کے لیے پیش کیا ہے، تو اس کے بعد تجھے اور کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس تیرا یہ عمل کافی ہے۔ اور اس وقت کیسے کیسے واقعات ہیں کہ کس نے کس طرح لا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس زمانے میں 4000 دینار دیے۔ 4000 دینار آج کے 4 کروڑ سے زیادہ ہوتے ہیں، اس زمانے کے 4000 دینار۔ تو ہر ایک نے جیسے ہو سکا، اور بھی کئی لوگ ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا اس موقع پر۔ تو یہ جو غزوہ تبوک ہے جس کو جیش العسرہ کہا جاتا تھا، تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ فقیروں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، اور جہاں اللہ کے دین، اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اب جیسے مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کی ذمہ داری اگر مسلمان نہیں لیں گے تو کیا حکومت لے لیں گی؟ اب ان مسجدوں کی ذمہ داری، ان مدرسوں کی ذمہ داری جو ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ذمہ داری بھی ہم مسلمانوں پر آتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے اگر خرچ کریں تو اپنا مال لگائیں، اور اپنے مال سے ہم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں، ایثار کا جذبہ بھی پیش کریں، اور پھر یہ جو دینی کام ہے ان دینی کاموں کو زندہ رکھنے کے لیے بھی آگے آئے۔ اور اللہ پاک نے بس ایک دو باتیں کہہ دیتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ کہا کہ دیکھو جو مال تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے کوئی بچڑے کو پال کر کے بڑا کرتا ہے۔ تو اس طرح، اور کلام پاک کی آیت میں یہ مضمون ہے کہ ایک دانہ اگر کوئی دیتا ہے تو کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، تو اس سے یہ سمجھو کہ 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 7، یہ ہر بالی کے اندر گویا
100 दाने, हर बाली के अंदर 100 दाने आ गए, तो एक दाने के रिवर्स में कितने दाने मिल रहे हैं? 700 दाने मिल रहे हैं। इसलिए फजीलत आम नेकियों के बारे में यह है कि एक नेकी का सवाब 10, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के सिलसिले में कलाम पाक में जो बात आई है, तो एक दाने के रिवर्स में 700 गुना दाने, वो भी 700 दाने, वो भी कलाम पाक की आयत में। और फिर ये मजमून भी है कि 700 भी तय नहीं है, अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे कितना ज्यादा दें ये अल्लाह को ही मालूम है, अल्लाह को ही मालूम है। और आखिरी बात ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में दे ना, तो ये देना क्या होना चाहिए? देखो, खुदगर्जी की आज इंसान जो है बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो चुका है, हर जगह पे अपना फायदा देखता है। जब भी वो देगा तो पहले मीडिया के लोगों को बुलाए, 1 रुपया भी देगा, 1 पॉकेट भी देगा, या 10 पॉकेट वो तकसीम करता तो वो चाहता ही है कि चुप कर देना, सबको बता करके पता चलना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, ये जो जज्बा है। तो ये कहा कि देखो, और फिर अगर वो देता भी है तो देने के बाद क्या करता है कि वो कहता है मैंने दिया। जब भी वो जिसको वो दे रहा है ना, अल्लाह के लिए दे रहा है, वो मिलता है तो वो कहता है, बार बार याद दिलाता है, देख तू तो वही है ना, फलाने वक्त में मैंने तुझको क्या किया था, इतना दिया था। कलाम पाक की आयत है जिसमें मजमून है ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अदा। देखो, तुम लोग अपने अल्लाह के रास्ते में दिए हुए सदकात को एहसान जगला करके और तकलीफ दे करके, तकलीफ देने का मतलब क्या कि जहां दिया तो देते हुए उसने क्या कह दिया, कोई एक ऐसा जुमला कह दिया जो उसके दिल में जाकर के लगा, तो दे भी लिया, देने के बाद फिर उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ और उसकी वजह से दूसरे को तकलीफ भी होगी। तो ये जो तकलीफ दे करके देना है, ताना मार करके देना, दे भी रहा है, ताना भी मार रहा है, जबान चला रहा है, ऐसी जबान चला रहा है जिससे देने वाले को सुस्ती महसूस हो रही है, जिल्लत महसूस हो रही है, तो ये अपने दिए हुए को अकारत करना है, जाय करना है। इसीलिए कलाम पाक में ये कहा गया, दियो तो अल्लाह के लिए दो। अल्लाह के लिए देने की बात ऐसी है, कमसली जन्नतिन बिरब्बतिन, एक ऊंचे टीले पर एक बाग है, उसके ऊपर मेह बरसता है, तो जबरदस्त तरीके की उसके ऊपर खेती उगती है। और अगर ज्यादा मेह नहीं बरसता, एक हल्की फुल्की सी बारिश होती है, तो जितना होता है उसी के हिसाब से उसमें से उगता है। लेकिन कहा कि जो अल्लाह के लिए नहीं देता, खुदगर्जी की बुनियाद पर अपने आप को शो करने के लिए, अपनी इज्जत के लिए, या पता नहीं अपने मफाद के लिए देता है, तो ये कहा तमसली सफ़वा, क्या है कि एक पत्थर है, पत्थर साफ सुथरा पत्थर, उसके ऊपर हल्की सी क्या होगी, मट्टी, अलैहि तुराब, मट्टी जम गई, मट्टी जम गई तो उसी में उसने क्या कर दिया, दाना डाल दिया, उम्मीद कर रहा है कि क्या होगा कि ये दाना उगेगा। बारिश हुई फअसाबहा वाबिलुन फतरकहा संगा, तो जब बारिश हुई तो बारिश ने क्या किया, उसने जो दाना उस मट्टी में छुपाया था, उस मट्टी को भी धो के साफ कर दिया, वो दाना भी गया, वो जो पत्थर था वो एकदम पाक और साफ होकर के जैसा था वैसा हो गया। तो इसका किया कराया सब क्या हो गया, अकारत हो गया। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक नसीब फरमाए। रमजान मुबारक का महीना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की जो अहमियत है इसको हम समझें, और अल्लाह के रास्ते में जो हम कर सकते हो जब तक जान है उस वक्त तक अल्लाह पाक हमको ये बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और दिल दिला करके आखिरत के एतबार से सुरखरू होकर के अल्लाह के सामने हाजिर होने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।